دے گے۔ نمبر 1 نورانی قاعدہ، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقائد و مسائل، نمبر 4 سیرت و تربیت، نمبر 5 زبان اردو۔ یہ 5 بنیادی عناوین دیے گئے، 5 پلر بنائے گئے۔ اس 5 بنیادی عناوین کے تحت میں ذیلی مضامین 12 دیے گئے۔ نمبر 1 پر قرآن ہے، قرآن کے تحت میں 2 مضمون دیے گئے۔ نمبر 1 نورانی قاعدہ ہے، نمبر 2 حفظ سورہ ہے، دوسرے نمبر پر حفظ حدیث ہے، حدیث کے تحت میں 2 ذیلی مضامین ہیں۔ نمبر 1 دعا و سنت ہے، نمبر 2 حفظ حدیث ہے، نمبر 3 پر عقائد و مسائل ہے، عقائد مسائل کے تحت میں 3 ذیلی مضامین ہیں۔ نمبر 1 عقائد ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 مسائل ہے، نمبر 4 پر سیرت اسلامک جنرل نالج ہے، اسلامک جنرل نالج کے تحت میں 4 ذیلی مضامین دے گئے۔ نمبر 1 سیرت ہے، نمبر 2 اسلامک جنرل نالج ہے، نمبر 3 پر بیان ہے، نمبر 4 پر دعا ہے۔ اخیر میں نمبر 5 پر زبان دیا گیا، زبان کے تحت میں اردو دیا گیا۔ ان 5 بنیادی عناوین کو کیوں پڑھانا ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتلایا گیا، یہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ اگر آپ لوگ صرف جیسے ابھی تک چلا آ رہا تھا، آپ لوگوں نے کارگزاریاں دی ہیں کہ جو صوبے آسام کا ہمارا نصاب بنا ہوا ہے، ہم نے اس نصاب کو منگوایا تھا اور منگوا کر کے ہم نے تھوڑا سا دیکھا، اس میں مطالعہ بھی کیا، آپ کی زبان کو تھوڑا سا ٹرانسلیشن بھی کر کے ہم نے دیکھا، بہت اچھی کتاب ہے، اور وہی تمام کتاب ہے جو مولانا نے آپ کو یہاں دکھایا تھا، جس کو ہمارے اکابرین نے خاص طور پر سید الملت حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنایا تھا، اور حضرت شاہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نورانی قاعدہ تھا اسی کو تسہیل القاعدہ کے تحت میں آپ لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم الاسلام لکھا تھا، تاریخ اسلام مولانا محمد میاں صاحب نے لکھا تھا، اردو کی کتاب مولانا اسماعیل صاحب نے لکھا تھا، یہی وہ تمام کتابیں ہیں جو آپ کے صوبے آسام کی الگ زبان کے اندر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن یہ نصاب وقت اور حالات کے تقاضوں پر مشتمل تو ضرور ہے، لیکن اساتذہ کرام کے خاکوں کو اور بچوں کے مقدار خواندگی کو اور علاقے والدین کی ضروریات کو پورا نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی بنا پر ہمارے اکابرین نے ان تمام نصابات کو ایک نصاب کے اندر ڈال دیا، اس کا پیج عمدہ کر دیا، اس میں کلر بھر دیا۔ کلر اس لیے بھرا کہ بچہ بچپن سے کلر سے زیادہ انسیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ میں سے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے کپڑے بھی الگ الگ ہیں، کیوں؟ یہ جو آپ لوگ کپڑا پہن رکھے ہیں یہ کنہوں نے پسند کیا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے پسند سے پہننے ہیں؟ کون پسند کیا؟ آپ خود جو پسند کرتے ہو وہی پہنتے ہو۔ آپ ہوٹل میں جاؤ گے، ویٹر جو ہوگا انہیں آپ کو مینو دے دے گا، سر یہ ہے آپ دیکھ لیجیے، چوائس کرنے کا آپ کو دیا جا رہا ہے، بھیا کیا کھاؤ گے آپ پسند کرو، میں لانے والے ہوں نا۔ آپ ایک مرتبہ قوم کو کہہ کر دیکھ لو، ایک مرتبہ والدین سے کہہ کر کے دیکھ لو کہ میری ماں میرے باپ آپ پسند کیجئے کس وقت آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، میں آپ کے پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیے کون پیرنٹس ایسے ہیں جو نہیں پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ قوم کے درمیان میں، ایک مرتبہ پبلک کے درمیان میں، ایک مرتبہ مسجد کے محراب سے ممبر سے آپ امت کے سامنے آواز لگا کر کے دیکھ لیجئے، جو 8.25 کروڑ بچے ابھی تک ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں ان بچوں کو پکڑنے کا آسان طریقہ یہی ہے۔ ورنہ اگر آپ نے وقت کو محدود کر دیا، آپ نے کہیں بینر لگا دیا کہ ہم مغرب سے عشاء تک پڑھائیں گے، تو مغرب سے عشاء تک جو بچے خالی ہیں صرف وہی بچے آپ سے ملاقات کریں گے۔ ان میں سے بھی کئی کیٹیگریاں بنتی ہیں، کچھ تو آپ کے یہاں دیکھ کر نہیں آئیں گے، کچھ کے یہاں آپ کی دشمنی چل رہی ہے، کچھ کے یہاں تو آپ کی خاندانی دشمنی ہے، کچھ تو برادریوں کی وجہ سے، اچھا انہوں انصاری ہے، اپن خان ہے، کہاں سے جائیں گے یار ان کے یہاں، انہوں خان ہے، انہوں انصاری کہاں سے جائیں گے یار، ہماری برادری بڑی ہے، ہم لوگ تو مالدار ہیں، ان کے تھوڑی جائیں گے، ہمارا الگ ہوگا، ڈھابلی کھلے گا، مدرسہ کھلے گا۔ یہ سوچ بن چکی ہے، یہ سوچ بننے کی وجہ ہم لوگ ہیں، یہ غلطی ہماری ہے۔ ہم نے قوم کو اس ترتیب پر اس سانچے میں نہیں ڈھالا جس سانچے میں ڈھال کر کے جس طرح کہا تھا اللہ رب العزت نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا تھا
لقد خلقنا المسلمان فی احسن تقویم، یہ تو نہیں کہا نا، یہ نہیں کہا نا. اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین تو نہیں کہا نا. کیا کہا؟ کیوں کہا؟ چلیے آپ لوگ پڑھے